السلام علیکم جی. اسی نشست میں بیٹھا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہماری قسمت خراب ہے، جس ہاتھ میں کام ڈالتے ہیں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. انفیکٹ وہ کہتے ہیں یہ اور اینڈ پہ آگے وہ ساری بات اپنے نصیبوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مقدروں پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اس کا حل کیا نکالنا ہے. تو اب حضوری بیٹھک آپ کو اس کا حل بتاتا ہے. اب حضوری بیٹھک جو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے. اب آپ جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہو نا، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہی ہے، اور بہت ہی زبردست قسم کا یہ وظیفہ. اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی نام میں نے آپ کو بڑھ سے بڑھ کے ہیں، سب میں خزانے چھپے ہوئے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اور آپ وہ کرتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش آپ پہ کرتے ہیں. یہ میں تقریباً ہر وظیفے میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ چیزیں، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھیں. اور یہ جب آپ ناموں کا وظیفے کرتے ہیں صفاتی ناموں سے، تو اس کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اور جب اللہ اور بندے کی جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات آپ کے کہے بغیر بھی پوری کرتے ہیں. یہ بھی ایک چیز نقطہ یاد رکھیں. اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نامے میں وہ خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور ان کو حاصل کرنا یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کرتے ہیں، کیسے اس کو راضی کرتے ہیں. اب جن کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، اور فاقے کیوں ہوتے ہیں؟ رزق نہیں ہے، تنگ دستی ہے. اور اتنی تنگ دستی کچھ تو لوور کلاس طبقے میں اتنی تنگ دستی ہوتی ہے کہ کئی دن کھانا نہیں پکتا، روٹی نہیں پکتی. تو ان کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، اب اس کا میں جتنی تعریف کروں کام ہے ان کے لیے. ان کو تو لازمی ان کو پڑھنا چاہیے. اب اس سے اور بھی اس کی بڑے فائدے ہیں. اب اسی قسم کے جو طبقہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ روزی اس کی کمی ہو جاتی ہے. لوگ کئی گھروں میں پریشانی ہے، کس وجہ سے؟ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، عمریں زیادہ ہو رہی ہیں. کچھ لوگ جو چھوٹا موٹا اپنا کاروبار کرتے ہیں، جیسے ریڑھی لگا لی، چھوٹا موٹا کوئی دکان آ گئی پرچون، اس کے وہ بڑے تنگ ہیں، کاروبار نہیں چلتا. کو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا زبردست کارآمد ثابت ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، اگر وہ کریں گے اس کو سچی نیت سے. تو کیونکہ نیت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. اور 5 وقت کی نماز تو میں پھر کہوں گا پڑھیں. اور اس کے پہلے میں نے مثال بھی دی کہ مسجد میں کس طریقے سے جانا چاہیے. کچھ لوگوں کو بات پسند آئی ہوگی، کچھ لوگوں کو اگر نہیں پسند آئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ان کا. اب میں وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں، کیونکہ میں لمبا چوڑا نا اس کو ایکسپلین کروں گا. آپ نے اول آخر 2 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آپ نے 4 صفاتی نام پڑھنے ہیں. یا رحیمو، یعنی کہ رحم کرنے والا. یا ودودو، پیار کرنے والا. اور یا ودودو یہ اللہ تعالیٰ ہر میں یہ وظیفے میں یہ ضرور ڈالتا ہوں، یہ ایک ایسا یا ودودو ایک ایسا یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کے اندر محبت ہے. جس کے پاس بھی جائیں گے اور یا ودودو کا آپ ورد کر کے جائیں گے، وہ آپ کو اتنی ہی محبت سے پیش آئے گا. اور اس کو آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مقناطیس صحیح ہے، کشش ہے اس میں بہت زیادہ، اس لیے اس کو میں ہر وظیفے میں لازمی ڈالتا ہوں. اس کے بعد ہے یا وہاؤ، یعنی سخاوت کرنے والا. اور سخاوت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آج کل کے دور میں تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ وہی ذات ہے جو کرتی ہے. اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں. کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب، کوئی کام نہیں آتا. اس کے بعد ہے المالک، یعنی کہ کائنات کا مالک. اور جب کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اور جب کائنات کا کوئی حاکم ہے تو پھر تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر محلوق جتنے بھی اس کے لوگ ہیں یا جتنی بھی محلوق ہے اس کا خیال رکھیں. اور اللہ کی تعالیٰ کی ذات تو ویسے ہی غفور الرحیم ہے. وہ تو ہر بندے کو کہتے ہیں نا، رات سونے کوئی بھوکا نہیں سوتا، کسی نہ کسی طریقے سے رزق اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا دیتے ہیں. اب ایک دفعہ وظیفے کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. 2 دفعہ اول آخر 2 دفعہ آپ پڑھیں گے درود ابراہیم.
اس کے بعد آپ پڑھیں گے یا رحیم، یعنی کہ رحم کرنے والا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے۔ یا ودودو، پیار کرنے والا، اس کا میں نے آپ کو بڑا مکمل بتایا، اور اس یا ودودو پہ میں اگلی نشست میں آپ کو پورا پراپر ایک بتاؤں گا اس کا۔ اور اس کے بعد یہ میں نے کہا ایک کتنی دفعہ پڑھنا ہے آپ کو، میں نے کہا تھا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کب پڑھنا ہے؟ نمازیں اس کے بعد کرنا ہے ظہر کے بعد، اور کتنی آپ نے پڑھنا ہے اس کو؟ 5 دن۔ اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں سے رزق، کہاں کہاں سے وسائل آپ کو پاس آتے ہیں، اور آپ ان کو کیسے، اور پھر اللہ آپ کا کام ان کو کیسے سمیٹنا ہے۔ اور پھر میں نے کہا اس کے بعد میں نے کہا یا وہابو، یعنی کہ سخاوت کرنے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں کسی کے ساتھ سخی ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سخی نہیں ہے۔ المالک کا یعنی کائنات کا مالک، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کہ چرند پرند ہر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جہاں جس کو 5 وقت کی خوراک نہیں پہنچتی۔ اب مجھے امید ہے کہ اس وظیفے سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش آپ پہ کیسے ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ کافی ہے جو آپ نے مجھے لوگوں نے کمپلینٹ کی، جی ہمیں یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم نصیبوں پہ مقدروں میں بات ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کا حل نہیں تلاش کرتے۔ یہ آپ کو حضوری بیٹھے نے آپ کو اس کا حل بتا دیا، اور آپ اس حل سے اپنی مشکلات کو حل کیجیے، اور آپ مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کا نام بتو وہ یہ کا نستعین۔